وسلم۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ بہت زیادہ درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، دنیا کے اندر ہر انسان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہر بندہ جب کوئی مشکل آتی ہے تو مشکل کے آنے کے بعد اس مشکل کا کوئی نہ کوئی حل تلاش کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمیں یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ شروع ہو رہی ہے، تو ہم یو پی ایس کا انتظام کر لیتے ہیں۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بجلی بڑی مہنگی ہو رہی ہے، تو ہم سولر کی پلیٹیں لگا لیتے ہیں کہ بجلی کا بل آئے نہ، بلکہ حکومت سے الٹا ہم بل لینا شروع کر دیں۔ دنیا کے اندر مشکلات کے حل کے لیے ہم دنیا کے اندر کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم نے روزانہ سفر کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے اگر روزانہ لوکل کہیں پہ سفر کریں گے تو ہمارا وقت ضائع ہوگا۔ ہم کوئی نہ کوئی گاڑی لیتے ہیں، کوئی سائیکل لے لیتا ہے، کوئی موٹر سائیکل لے لیتا ہے، کوئی کار خرید لیتا ہے۔ اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق دنیا کے مسائل کا حل ہم تلاش کر لیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، دنیا کے اندر تو مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، پھر اس کا حل تلاش کرتے ہیں اور حل نکل بھی جاتا ہے۔ لیکن ایک مشکل اور مصیبت قیامت کے دن آنے والی ہے، مرنے کے بعد آنے والی ہے، اور اللہ کی قسم اس مصیبت کا حل مصیبت کے آنے کے بعد کوئی نہیں نکلنا، اس مصیبت کا حل ہمیں اس دنیا کے اندر سوچ کے جانا ہوگا۔ دنیا میں مصیبت آئی تو اس کا حل نکال لیا۔ قیامت کے دن کی جو مصیبت ہے، قبر کے اندر کی جو مصیبت ہے، اس مصیبت کا حل میرے محترم بھائیوں مصیبت کے آنے کے بعد نہیں نکل سکے گا، بلکہ ان مصیبتوں کا، مشکلات کا، پریشانیوں کا حل ہم نے اگر نکالنا ہے تو اس زندگی کے اندر نکالنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں گزارنے کے لیے تحفے کے طور پہ عطا کی ہوئی ہے۔ قیامت کے دن کیسا منظر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کہتے ہیں اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، یہ بہت بڑا جو سورج ہے اللہ اس کو اپنے ہاتھ پہ لپیٹے گا اور لپیٹنے کے بعد جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، ستارے جن کی روشنی ہے یہ سارے کے سارے ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، ان کی روشنی ختم۔ اور قیامت کا دن ہوگا، اتنا اندھیرا ہوگا، اتنا اندھیرا ہوگا، قرآن مجید میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اتنا اندھیرا ہوگا، اتنا اندھیرا ہوگا، لوگ اپنے ہاتھ کو اپنے منہ کے قریب، آنکھوں کے قریب کریں گے لیکن اپنا ہاتھ ہی نظر نہیں آئے گا۔ اور اس قدر اندھیرے کے اندر اللہ تعالیٰ نیچے جہنم ہوگی اور سامنے اللہ کی جنت ہوگی۔ اللہ جہنم کے اوپر ایک پل کو لگا دے گا جس کو پل صراط کہا جاتا ہے، اس کو پل صراط کہا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اور اندھیرا اتنا کچھ بھی کسی کو نظر نہیں آ رہا، وہاں سے صرف وہ بندے گزریں گے جن کو اللہ اس وقت روشنی اور نور عطا فرما دے گا۔ اندھیرے میں رہنے والا بندہ وہاں سے گزر نہیں سکے گا، اور نور چند لوگوں کو ملے گا، روشنی چند لوگوں کو ملے گی۔ اس روشنی کا حل ہم نے اس دنیا کے اندر نکالنا ہے۔ وہ روشنی کس کو ملے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد یوم القیامت بالنور التام، قیامت کے دن پورے نور کی روشنی کی بشارت میں اللہ کا نبی اس کو دیتا ہوں جو اندھیرے کے اندر اپنے بستر کو چھوڑتا ہے، فجر کی نماز مسجد میں جا کے پڑھتا ہے۔
فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر پڑھنے والا، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن مکمل نور اور روشنی کی بشارت عطا فرمائی۔ اور جو بندہ اٹھتا ہی نہیں، فجر کی اذان ہوئی ہے سویا ہے، اس کو پتا چلا ہے اذان ہو گئی ہے، یہ اٹھتا نہیں، گھر والے اٹھاتے ہیں یہ اٹھتا نہیں، اس کو پتا چل گیا سورج نکلنے والا اٹھتا نہیں، سورج نکل گیا اٹھتا نہیں، ایسے بندے کے لیے قیامت کے دن کوئی روشنی نہیں ہوگی، اس کے لیے کوئی نور نہیں ہوگا، اور اس بندے کے لیے پل صراط عبور کرنا، پار کرنا آسان مرحلہ نہیں ہوگا۔ لیکن جس کو اللہ تعالیٰ روشنی اور نور عطا کرے گا وہ پل صراط سے یوں گزرے گا کلمح البصر، ایک پلک جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے، اتنی دیر بھی نہیں لگے گی، بندہ پل صراط سے گزر کے اللہ کی جنت کے اندر چلا جائے گا۔ اندھیرے کے اندر فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر آنا، یہ ایسے ہے جیسے کل قیامت کے دن بڑی پریشانی پل صراط سے گزرنے والا مسئلہ جو ہے اس کا حل ہے۔ فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے والا بندہ پل صراط سے یوں آسانی سے گزر جائے گا۔ آج دنیا کے اندر ہر بندہ چاہتا ہے نا میرے پاس دولت آ جائے، اور دولت کی خاطر ذلیل اور خوار ہوتا ہے، اوور ٹائم لگاتا ہے، اپنی نیند کو قربان کرتا ہے، اپنے ملک کو چھوڑ کے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے پردیس میں جاتا ہے دنیا کی دولت کمانے کی خاطر، لیکن پھر بھی دولت کتنی کو کما لیتا ہے؟ مہینے کا 1,00,000 کما لیتا ہوگا، 2 کما لیتا ہوگا۔ اور بڑے بڑے بندے ہوں گے آپ کے گڈیالہ کے اندر جو بڑے بزنس مین ہوں گے، امریکہ کے اندر سیٹ ہوں گے، کتنے پیسے ایک مہینے کے اندر کما لیتے ہوں گے؟ 10 لاکھ روپیہ کما لیتے ہوں گے، 30 لاکھ کما لیتے ہوں گے۔ ہمارے گاؤں کے اندر ادھر ایک بندہ ہے، وہ اٹلی کے اندر اس کا کوئی بزنس سیٹ ہے، وہ کہتا ہے قاری صاحب اللہ کا شکر ہے میں ایک دن کے اندر 2-3 لاکھ روپے سے زیادہ پیسے کماتا ہوں۔ میں نے کہا مہینے کا 1 کروڑ کما لیتے ہوگے؟ ہاں تقریباً 1 کروڑ روپیہ مہینے کا کما لیتا ہوں۔ سنیں حدیث، ایک بندہ بڑی محنت کرے، بڑا اس کا بزنس سیٹ ہو، 1 کروڑ روپیہ کماتا ہے، لیکن میرے محترم بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ اس کو پوری دنیا کی ساری دولت عطا کر دی جائے، امریکہ کے ڈالر، پاؤنڈ اور سعودی عرب کے ریال اور دبئی کے درہم اور کویت کے دینار، پوری دنیا کی کرنسیاں اور زمین کے اندر نیچے سے نکلنے والا سارا تیل، سونا، چاندی اور ہیرے اور معدنیات، پوری دنیا کے بینکوں کا پیسہ ایک بندے کے نام لگا دیا جائے، اور پوری دنیا کی زمین جو ہے، ہم تو ادھر 1-2 پلاٹ نہیں نہ خرید سکتے، ٹاؤن نہیں بنا سکتے، پوری دنیا کی زمین بیچ کے ایک بندے کے نام لگا دی جائے اور اس کو کہا جائے یہ تیرا اکاؤنٹ ہے، پوری کائنات کی دولت تیرے اکاؤنٹ میں ہے، وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو نہیں سکتا یہ، لیکن تصور کریں اگر ہو جائے تو کتنا خوش نصیب ہے یہ بندہ۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی 645 نمبر حدیث ہے میرے محترم بھائیوں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، ایک یہ بندہ ہے جس کو دنیا کی دولت مل گئی ہے، پوری کائنات اس کے ہاتھ میں آ گئی، اس کے اکاؤنٹ میں آ گئی، ایک وہ بندہ ہے جس کو اللہ نے صبح فجر کی سنتے مسجد میں فجر کے فرضوں سے پہلے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بندہ زیادہ بہتر ہے اس بندے سے جس کو پوری دنیا کی دولت عطا کر دی گئی۔ لیکن یہ دولت پانے کے لیے کوئی اٹھتا نہیں، بعد میں زہر کی دیہڑی لگانے کے لیے ہر بندہ روڈ پہ گاڑیوں کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ محترم بھائیوں ہم سارے کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں، کوئی کالج میں نوکری کرتا ہے، کوئی سکول میں، کوئی فیکٹریوں میں، کوئی آفس میں، کوئی دفتر میں، کوئی آرمی میں، کوئی پولیس میں۔ حاضری کی فکر ہوتی ہے کہ نہیں ہر بندے کو؟ حاضری کی فکر، میری حاضری ہے۔ میں نے کئی دفعہ بندو کو دیکھا ہے، بندو کے پاس کھڑے ہونا، صبح فیکٹری میں جاتے ہیں لڑکے، تو ان کو کہیں کہ یار 2 منٹ رک جو، بات سنو، کہتا ہے قاری صاحب میں جا کے حاضری 8 بجے لانی ہوتی ہے، لیٹ ہوئی ہے تو مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ حاضری کی فکر ہے سب کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اور دنیا کی حاضری یہ ایسی حاضری ہے کہ اگر 8 گھنٹے کام کرنے والا بندہ
8 के 8 घंटे काम कर रहा हो, सिर्फ थोड़ी सी अंगड़ाई ले ले और जुमाई ले ले और टांगे सीधी कर ले, जरा हाथ पांव सीधे कर रहा हो, उसका मालिक और मैनेजर उसको गुजरते देख ले, एक लम्हे के लिए देखे इसने 8 घंटे काम किया, अल्लाह की कसम 1 मिनट के लिए ये उल्टा सीधा हो रहा था, मालिक ने देखा है, उसने जाके क्या तबसरा करना है, ये बंदा तो काम ही नहीं करता, ये तो आराम ही करता रहता है जब इसको देखे, हालांकि उसने सारा दिन काम किया होता है। क्या बीतेगी इस बंदे के ऊपर? क्यों? हाजिरी के वक्त ये काम नहीं था कर रहा, हाजिरी के वक्त ये हाजिर नहीं था। एक बंदा सारा दिन कुर्सी पे बैठता है, लेकिन जब उसके मालिक ने राउंड लगाया है उस वक्त वो कुर्सी पे मौजूद नहीं था, 5 मिनट के लिए साइड पे गया था। मालिक शाम को कहता है तू किधर होता है सारा दिन, तू तो अपनी कुर्सी पे बैठता ही नहीं। यही मिसाल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नूरानी फरिश्ते, अल्लाह भी हाजिरी लगाता है दुनिया में बंदों की। फरिश्ते आते हैं आसमान से फजर के वक़्त और असर के वक़्त, फरिश्ते जब आते हैं वो रजिस्टर लेके आते हैं, हाजिरी लगाते हैं लोगों की और अल्लाह के पास वापस जाते हैं। अल्लाह पूछते हैं मेरे फरिश्तों कहाँ गए थे? फरिश्ते बताते हैं अल्लाह हम जमीन पे गए थे और जमीन पे हमने तरक तुम इबाद का, अल्लाह तेरे बंदू को देखा है। जब हम जमीन पे गए थे वहुम युसल्लून, उस वक़्त वो असर की नमाज पढ़ रहे थे, जब सुबह वापस आए हैं वहुम युसल्लून, वो फजर की नमाज जमात से पढ़ रहे थे। अल्लाह कहता है मेरे बंदे हाजिरी के वक़्त मौजूद थे, इनको बशारत दे दो। अल्लाह बशारत कौन सी है? फरमाया मेरे नबी इनको कह दो जो बंदा पाबंदी के साथ फजर की नमाज जमात से पढ़ने का आदी हो जाता है, मैं उनका रब क़यामत के दिन अपना यूं दीदार करवाऊंगा जिस तरह सारी दुनिया के लोग 14वीं रात के चांद को देखते हैं, रास्ते में कोई रुकावट मौजूद नहीं होती। दुनिया में तरसता है ना हर बंदा, कोई पीटीआई से ताल्लुक रखता है, वो कहता है इमरान खान का कभी दीदार हो जाए ना, कभी नून लीग वाला कहेगा मेरा लीडर कहीं मुझे मिल जाए, टीवी में उसको देखते रहते हैं, मोबाइल पे उसकी खबरें निकाल के देखते रहते हैं, लेकिन अगर कहीं हमारे इलाके में लीडर आ जाए जिसको हम पसंद करते हैं तो हम उसके दीदार के लिए पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? पहुंचेंगे ना। लेकिन रब्बुल आलमीन जो रब्बे कायनात हैं उसके दीदार का मौका है मेरे मोहतरम भाइयों, उस मौके के लिए हमने कितनी कोशिश की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात बैठे हुए थे, आपने 14वीं के चांद को देखा, आसमान पे चांद चमक रहा है, आपने फरमाया मेरे सहाबा जिस तरह ये चांद चमक रहा है तुम सब चांद को देख रहे हो, इसी तरह कल कयामत के दिन अल्लाह अपने मोमिन बंदू को अपना दीदार इसी तरह से करवाएगा जिस तरह हम सब चांद का दीदार कर रहे हैं। फरमाया किन लोगों को करवाएगा? फरमाया जो लोग, अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस है, मुस्लिम के अंदर भी है, जो लोग नमाज फजर की पाबंदी करते हैं, टाइम से उठ के मस्जिद में आके फजर की नमाज जमात से पढ़ते हैं, ऐसे खुशनसीब लोगों को अल्लाह क़यामत के दिन अपना दीदार नसीब फरमा देगा। और अल्लाह के दीदार की लज्जत कैसी है? मैंने हदीस के अंदर पढ़ा है एक बंदा एक लम्हे के लिए रब के चेहरे का दीदार कर लेगा, बाद में पर्दे आ जाएंगे, 70,000 साल वो बंदा इसी तसव्वुर के अंदर रहेगा, वहां पे देखते ही रहेगा जहां से अल्लाह के चेहरे का दीदार बंदू को करवाया जाएगा। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के चेहरे का दीदार करना है तो उसके लिए हमें हाजिरी लगवानी है। हाजिरी किस वक्त लगती है जी? असर के वक़्त और फजर के वक़्त, फजर की जमात के वक़्त। वो फरिश्ते जमात से नमाज पढ़ते हैं, जमात से नमाज पढ़ के चले जाते हैं, बाद में नहीं वो बैठते यहाँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। हर बंदे की ख्वाहिश है मैं करूँ थोड़ा मुझे इनाम ज़्यादा मिले। बंदे कहते ना बाहर क्यों जाते हैं लोग? इसलिए काम उधर भी मेहनत करनी है, इधर भी करनी है, लेकिन उधर मेहनत करेंगे, उधर की करेंसी भारी है तो ज्यादा पैसे इधर के बन जाएंगे। इधर भी एक मजदूर मजदूरी करता है तो वो महीने बाद 25-28 हज़ार कमाता है। अगर वही मजदूर कुवैत में जाके मजदूरी करे कम से कम 1 लाख से ज्यादा रुपए कमाएगा, दुबई में करे 70-75 हज़ार रुपया कमा लेगा। इसी तरह से हर बंदा समझता है कि मुझे काम थोड़ा करना पड़े और उसकी उजरत और मजदूरी ज्यादा मिले। आओ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ نسخہ بتایا، فرمایا من صلی صلاۃ العشاء مع الجماعہ فلہ اجرہ کا قیام اللیل نصفہ، جس نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی اللہ تعالیٰ اس کو آدھی رات تہجد پڑھنے کا ثواب عطا فرما دے گا، اور جس نے پھر اس کے بعد عشاء پڑھی، سو گیا، فجر کے وقت ٹائم سے اٹھا، سنتیں پڑھی، جماعت کے ساتھ قاری صاحب نے جماعت کھڑی کی، اس نے بھی ساتھ ہی جماعت سے نماز پڑھی، فرمایا اس کے تو نصیبوں کے کیا کہنے، وَمَن صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ مَعَ الْجَمَاعَةِ فَلَهُ أَجْرُهُ كَقِيَامِ اللَّيْلِ كُلَّهُ، اس بندے کو ساری رات سونے کے بعد فجر اور عشاء جماعت سے پڑھنے کی وجہ سے اللہ ساری رات تہجد میں قیام کرنے کا، قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کر سب یہ پنکھا چلا دیں اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا کرتا ہے، اس نے فجر کی نماز جماعت سے ادا کی ہے۔ آج میری بائیں اور بہنیں اور بیٹیاں اور مسلمان نوجوان اور بزرگ اور اندھیڑ عمر کے سارے مسلمان اللہ کی قسم باقی نمازیں پڑھ بھی لیں گے، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا بڑا مشکل لگتا ہے، اپنے آپ کو کہتے ہیں میں اہل حدیث ہوں، میں اہل سنت ہوں۔ آؤ سنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اسقل الصلاۃ علی المنافق العشاء والفجر، منافق کے اوپر جو مشکل نماز ہے وہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ہے۔ دھیان سے بات سنیے، آپ نے بڑی اہم باتیں کرنے والا۔ ہم سمجھتے ہیں ہم کون ہیں، مسلمان، اور ہم سمجھتے ہیں ہم کون ہیں، اہل حدیث، ہم کہتے ہیں ہم کون ہیں، اہل سنت۔ اسی اپنے آپ کو جو مرضی سمجھیے، کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث سمجھے یا اہل سنت سمجھے، اس کے سمجھنے سے تو کچھ نہیں ہونا۔ بڑے بندے نے جڑے ٹردے پھردے اپنے آپ کو چودھری سمجھتے ہیں، لیکن کوئی دوجا بندہ انہوں نے بندہ بھی نہیں سمجھتا، اپنے سمجھ سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں اور اہل حدیث اہل سنت کہتے ہیں، لیکن اگر یہ سب کہنے کے بعد فجر کی نماز پابندی سے نماز کے ساتھ جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کے ادا نہیں کرتے، اور مائیں بہنیں بیٹیاں وہ گھروں کے اندر اندھیرے میں فجر کی نماز نہیں پڑھتی، اللہ کی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بندہ نہ تو مسلمان ہے، نہ یہ اہل حدیث ہے، نہ اہل سنت ہے۔ اسقل الصلاۃ علی المنافق الصلاۃ الفجر والعشاء، یہ منافق ہے جس کو فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم جمعہ پڑھنے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے، جہنم سے بچا دے یار اللہ، جہنم بڑی خطرناک چیز ہے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ قرآن پڑھتے ہیں کیوں؟ اللہ خوش ہو جائے، جہنم سے بچا لے۔ آؤ جہنم سے بچنے کا ایک یہ بھی نسخہ ہے، لئی علی جنار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا امتی کبھی بھی جہنم کے اندر نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی کون سا امتی؟ فرمایا جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا اپنی عادت بناتا ہے، میں اس کا رسول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دیتا ہوں وہ اللہ کی جہنم کے اندر کبھی نہیں جا سکے گا۔ تو جیڑا سویرے اٹھتا ہی نہیں، کار دے ٹھا ٹھا رہ جاندے نے، جی اٹھ جو اٹھ جو اٹھ جو، اور کئی بندوں کو میں نے دیکھا ہے گھر میں جو اٹھانے والا ہے ان اگوں پہ جاندے نے، اور میں نہ اٹھاؤ، تانوں نہیں پتا میں راتی کدوں ستا ہوں، ساری رات میں کام کرتا ہوں، ساری رات میں نوکری پہ ہوتا ہوں، مجھے نہ کوئی بھی اٹھائے۔ میں نے ایک فتویٰ پڑھا تھا کچھ عرصہ پہلے، تب میں جامعہ میں پڑھتا تھا، شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ سعودی عرب کے مفتی اعظم تھے، ان کا فتویٰ ہے ایک بندہ رات کو کہیں لیٹ کام سے آیا نا، وہ بندہ اگر سو جاتا ہے، الارم لگاتا ہے، امی کو کہتا ہے، بیوی کو کہتا ہے مجھے جگا دینا فجر کی نماز میں، اگر سارے حربے استعمال کرتا ہے اور فجر میں پھر بھی اٹھ نہیں پاتا، جب بھی وہ اٹھ کے نماز پڑھ لے انشاءاللہ اس کا مسئلہ اللہ تعالیٰ حل کر دے گا۔ لیکن ایک دوجے چودھری صاحب نے، حضرت صاحب نے رات کو 12 بجے آئے ہیں، آ کے کہتے اے میں 12 بج گئے نے ہون سون لگا، مینو سویرے کوئی بندہ جگائے نا۔ شیخ عبدالعزیز بن باز کہتے ہیں ایسے بندے کی زندگی میں صبح آئے یا نہ آئے وہ بندہ اسی وقت کافر ہو جاتا ہے، وہ مرے گا کافر کی موت مرے گا۔ اور جن کو کوئی اٹھانے والا ہے وہ ان کو آگے سے کہتے ہیں ہمیں کیوں اٹھاتے ہو،
اللہ کے بندو، ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مرغ کو برا نہ کہو، مرغ کو، اے مرغ نہیں ہوتا ککڑ، اس کو برا نہ کہو، کیوں؟ فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ، اور کیونکہ یہ صبح بانگیں دے کے تمہیں فجر کے لیے اٹھاتا ہے، اس کو برا نہیں کہنا۔ اچھا مرغ کو تو برا نہیں کہنا کیونکہ وہ صبح بانگ دیتا ہے تمہیں جگاتا ہے، اس ابے کو برا کہنا ہے جو فجر کے لیے اٹھاتا ہے، اس دادے کو آنکھیں دکھانی ہے جو فجر کے لیے اٹھاتا ہے؟ مرغ کو برا کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بہترین پیکج کا اعلان کیا ہے۔ یہ میں ساری روایتیں آپ کو نماز فجر کے متعلق بتا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا جو بندہ من صلی صلاۃ صبح مع الجماع، فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، مسجد کے اندر بیٹھا، ثم یقعد فی، مسجد کے اندر آرام سے بیٹھا، ویذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرتا رہا، حتیٰ کہ تطلع الشمس، سورج نکل گیا، پھر اس نے ثم یصلی رکعتین، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھ لیں اشراق کی نماز کی، فجر پڑھی، مسجد میں بیٹھا، ذکر کیا، اس کے بعد سورج نکلا، 2 رکعتیں اشراق کی پڑھ لی۔ پتہ ہے کتنا ثواب ہے؟ فرمایا فَلَهُ أَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ وَعُمْرَةٍ، ایسے بندے کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یہ نماز فجر ہے، کسی نماز کی اتنی فضیلت نہیں، فجر کی نماز کی فضیلت ہے۔ ٹائم سے پڑھو، جماعت سے پڑھو، بیٹھو، اگر روزانہ نہیں بیٹھ سکتے، کام پہ جانا ہوتا ہے، اتنی دیر نہیں بیٹھا جا سکتا، کم سے کم اتوار والا دن ایسا ہونا چاہیے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، بعد میں ذکر کیا، قرآن کی تلاوت کی، سورج نکلا، 2 رکعتیں پڑھ کے پھر گھر کو لوٹا۔ فرمایا یہ گھر سے فجر کی نماز پڑھ کے گھنٹہ مسجد میں بیٹھ کے تلاوت کر کے ذکر کر کے لوٹا ہے، ہم اس کے لیے اعلان کرتے ہیں ہم نے اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا کر دیا ہے۔ ہر بندہ روزانہ یا ہر ہفتے حج تے عمرہ کر سکتا ہے، یا ہر سال حج عمرہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، لیکن یہاں پہ ہمارے پاس روزانہ موقع موجود ہے، ہم حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چند آخری باتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اور صبح کو نہیں اٹھتا، گھر والے جگاتے ہیں نہیں جگاتے، اس کو پتہ ہے صبح فجر کی اذان ہوتی ہے، یہ ٹائم ہے نماز کا، یہ نہیں اٹھتا، شیطان رات کو جب یہ سوتا ہے اس کی گدی کے پیچھے 3 گھیریں لگاتا ہے، 3 گھیریں، اور ہر گھیرا کے ساتھ کہتا ہے سو جا سو جا، فَإِنَّهُ لَيْلٌ طَوِيلٌ، اور رات بڑی لمبی ہے، آرام سے سو جا۔ آپ نے کبھی مشاہدہ کیا ہے ساری رات شیطان شیطانی کاموں میں بندوں کو لگا کے رکھتا ہے، ساری رات، کبھی کہے گا موبائل چلا لو، کبھی کہے گا فیس بک چلا لو، کبھی کہے گا مہمان آیا لوڈو کھیل لو، کبھی کہے گا چلو دوستوں کے ساتھ باہر گھوم پھر آؤ، رات بڑی مزے کی ہے، ابھی اتنی لمبی رات ہے، دن کو تو تمہیں ٹائم نہیں ملتا دوستوں کے ساتھ گھومنے گپ شپ لگانے کے لیے، ایک دوسرے کی دوست کی بیٹھک میں بیٹھا رہتا ہے، موبائل استعمال کرتا ہے، فیس بک چلاتا ہے، واٹس ایپ کا استعمال کرتا ہے، اور کئی بندے بیان سنتے سنتے ساری رات گزار دیتے ہیں، اور صبح فجر قریب ہوتی ہے، وہی شیطان جن کاموں میں لگا کے ساری رات اس کو جگاتا ہے، وہی شیطان فجر کا وقت قریب ہوتا ہے تو ان کو ان کاموں کو چھڑا کے سلاتا ہے، کہتا ہے سو جا، فَإِنَّهُ لَيْلٌ طَوِيلٌ، اور ساری رات میں خود سوچ کے حیران ہوں، ساری رات گرمی لگتی ہے، مچھر لڑتا ہے، نیند نہیں آتی، فجر جوں جوں قریب آتی ہے مچھر بھی کوئی نہیں لڑتا، اور ٹھنڈی ہوائیں پتہ نہیں کہاں سے آتی ہیں، مچھردانی سی لگ جاتی ہے، سکون سا ملتا ہے، کہاں سے ملتا ہے؟ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا وہ شیطان ہے، مچھر کو بھگاتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں دیتا ہے، اور ساتھ میں کہتا ہے سو جا، فَإِنَّهُ لَيْلٌ طَوِيلٌ، رات بڑی لمبی ہے، آرام سے سو جا۔ پھر چودھری صاحب سمدے نے اے اٹھدے نے جدو سورج نکلے آندے 8 9 10 بجے، انہاں دے منہ چوں رالاں ڈگ دیاں دیاں نے، ان کو پتہ ہے یہ رالے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے بندے یہ تو جو نحوست کو لے کے سویا رہا ہے، فجر کے وقت نہیں اٹھا، فجر نہیں پڑھی، نہیں تو نے فکر کی، اب تو 8 9 بجے اٹھ کے نہا کے کاٹن پہن کے خوشبو لگا کے برش کر کے تو ناشتے پہ بیٹھ کے سمجھتا ہے میں بڑا صاف ستھرا ہوں، میں بڑا پاکیزہ بندہ ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں، فَإِنَّهُ خَبِيثَ النَّفْسَ، اس سے بڑا دنیا کے اندر پلید اور گندہ بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ سمجھتا ہے میں پاک ہوں،
اور نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، اس سے بڑا خبیث اور پلید ہے ہی کوئی. میں اپنے پاس سے نہیں بات کرتا، ایمانداری سے سوچے. اے پینڈے گڈیالہ، میں ادھر آتا ہوں مہینے میں 2 دن جمعہ پڑھانے کے لیے، گھنٹہ ڈیڑھ، جمعے کے بعد 20-25 منٹ بیٹھیں گے اور چلے جائیں گے. پورے مہینے میں 3 گھنٹے یہاں پہ آتا ہوں. اس کے علاوہ جب اللہ چاہے کوئی بندہ تواڈے پنڈ دا مینوں کہہ دے، قاری صاحب تسی پنڈ آندے ہو کدی کدی ٹاویں ٹاویں، فلانا بندہ نا جیڑا اے بڑا خبیث دے متھے نہ لگے ہو، اے دی گل نہ سنیو، اس بندے کے پلے کیا رہ جائے گا؟ جس کو کوئی بندہ کہہ دے یہ خبیث ہے، اس کے پلے کچھ نہیں رہتا. اور جس کو کائنات کے امام کہہ دے یہ خبیث ہے، اس کے پلے کیا رہ جائے گا؟ اور جو بندہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کو شیطان 3 گھریں اس کو بھی لگائی تھی، یہ فجر کی اذان کا وقت ہوا ہے، یہ اٹھ پڑا ہے، اس نے اٹھ کے دعا پڑھی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اس نے دعا پڑھی، اس کی ایک گرہ کھل گئی، اس نے وضو کیا، دوسری گرہ کھل گئی، یہ اللہ اکبر کہنے کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوا، تیسری گرہ کھل گئی. اور فرمایا جب اس نے فجر کی نماز شروع کر دی ہے نا، یہ فَإِنَّهُ طَيِّبَ النَّفْسَ، اس سے بڑا پکیزہ اور صاف ستھرا دنیا میں کوئی بندہ ہے ہی نہیں. یہ ہے بندہ، اصل بندہ کہلوانے کے حق رکھتا ہے. اور جو نہیں اٹھا، ایک تو کہا یہ خبیث ہے، دوسرا کہا مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بال الشیطان فی اذنی، شیطان سورج نکل آتا ہے، جو مسلمان سویا رہتا ہے، عورت سوئی رہتی ہے، مرد سویا رہتا ہے، کوئی باپ ہے وہ سویا رہتا ہے، بیٹا سویا رہتا ہے، جوانی کے بعد سویا رہتا ہے، فجر نہیں پڑتا، شیطان اس کے پاس کھڑا ہوتا ہے، بال الشیطان فی اذنہ، یہ میرے پیارے نبی کے الفاظ ہیں، شیطان اس کے کان کے پاس کھڑا ہو کے اس کے اوپر پیشاب کر دیتا ہے. کوئی باپ اپنے بیٹے کا پیشاب منہ کے اوپر گرانا گوارا نہیں کرتا، حالانکہ باپ کو بیٹے سے بڑی محبت ہوتی ہے، بیٹے کا پیشاب منہ پہ برداشت کوئی نہیں کرتا. لیکن اللہ کے بندو، فجر کی نماز روزانہ چھوڑ کے شیطان جو ہمارا دشمن ہے، ہماری اولادوں کا دشمن ہے، اور ہمارے باپ آدم علیہ السلام کا دشمن تھا، بال الشیطان فی اذنی، وہ شیطان ہمارے کانوں پہ روزانہ پیشاب کرے، ہمیں کیسے پسند آ جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے نبی علیہ السلام کی بات کے اوپر ہمارا یقین کوئی نہیں ہے. بس تو کہنے ہیں نبی علیہ السلام سے بڑی محبت ہے، اندر سے ہم مانتے کوئی نہیں ہے. اگر مانے تو صبح اٹھے نا. آپ نے فرمایا لوگو فجر کے وقت کے متعلق، فجر کی نماز پڑھانے آپ آئے، آپ نے فرمایا میرا دل کرتا ہے میں جاؤں ادھر کسی کو کہوں کہ میرے مصلی پہ جماعت کروائے، اور میں جاؤں بستی میں دیکھوں، مدینہ میں دیکھوں، اگر کوئی مرد بیمار نہیں اور منافق نہیں، ایسا بندہ اگر فجر کی نماز گھر میں پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا، میرا دل کرتا ہے میں ان کے گھروں میں جا کے آگ لگا دوں، ان کے گھر سڑ جائیں، بل جائیں. یہ کس کا دل کرتا ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کرتا ہے، جو کافروں کے ساتھ بھی محبت کرتے تھے، جانوروں پرندوں درندوں سے محبت کرنے والے تھے. وہ اس مسلمان کے متعلق کہتے ہیں جو فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتا، میرا دل کرتا ہے اس کے گھر کو آگ لگا کے جلا دو. اور ایک نبینے سے صحابی تھے عبداللہ بن ام مکتوم، عبداللہ بن ام مکتوم نبینے سے صحابی، یہ نبی علیہ السلام کے پاس ہے، کہا ساری نمازیں مسجد میں ٹائم سے پڑھتا ہوں، دن ہوتا ہے نا یہ فجر کے وقت مجھے لے کے آنے والا کوئی نہیں، میں نبینہ ہوں، میرا بیمار رہتا ہوں، رستے میں کانٹے دار جھاڑیاں ہوتی ہیں، رستے میں کوئی موذی جانور بھی ہو سکتا ہے، مجھے بڑے خدشات ہیں، اللہ کے نبی مجھے اجازت دے دیں میں فجر کی نماز اپنے گھر میں پڑھ لیا کروں. بعد میں نے جمعے کے بعد سوال بھی پوچھنے ہیں، فرمایا پڑھ لیا کروں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتسمع النداء، اوے کیا اذان کی آواز تیرے گھر میں آتی ہے؟ فرمانے لگے آتی ہے. فرمایا پھر میں اللہ کا نبی ہونے کے بعد بھی تجھے فجر کی نماز گھر میں پڑھنے کی اجازت دے سکتا نہیں. اور نبینے صحابی کو بھی اجازت نہیں کہ گھر میں نماز پڑھے، اور کہتا ہے اللہ کی قسم جس وقت آپ مسجد میں جماعت کروائیں گے میں اسی وقت گھر میں نماز پڑھوں گا. فرمایا نہیں، گھر میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے.
فرمانے لگے اچھا پھر ایک میرے اوپر شفقت کر دیں. کہا کون سی شفقت چاہتے ہو؟ فرمایا بلال کو کہہ دیں بلال فجر کی اذان دیتا ہے, بلال کو کہہ دیں فجر کی اذان مجھے دے لے, بلال تہجد کی اذان لے لے, میں فجر کی اذان کہہ دیا کروں گا, ساتھ میں نماز بھی پڑھ لیا کروں گا. اللہ کی قسم ساری زندگی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نبی نے صحابی نے فجر کی نماز صرف مسجد میں نہیں پڑھی بلکہ فجر کی اذان بھی مسجد میں آ کے دیتے رہے. آج مسجد دے قریب جڑے گھر نے انہاں وال سپیکر دا منہ ہوئیے او قاری صاحب اتے آ کے اپنا غصہ جھاڑ دینے, قاری صاحب سپیکر دی آواز کٹاؤ, ساڈے گھر آواز آندی ہے مسجد دے سپیکر کی بہتی. او اللہ کے بندو خوش ہوا کرو, اذان کی آواز تیرے گھر میں پہنچے خوش ہوا کر. کئی بدنصیب ایسے ہیں ان کے گھر اسی جگہ پہ موجود ہیں, مسجد میں اذان ہوتی ہے ان کے گھروں میں آواز ہی نہیں جاتی, باہر سورج نکلتا ہے ان کے گھروں میں سورج کی روشنی نہیں پڑتی, اور وہ گیلا کرتے ہیں قاری صاحب ہمارے گھر بند ہیں, ہمارے گھروں میں روشنی نہیں آتی, دن کا پتہ نہیں چلتا, شام کا پتہ نہیں چلتا, نمازوں کا پتہ نہیں چلتا, ہماری تو فجر اسی وجہ سے رہ جاتی ہے. ہمارے گھر میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں اذان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں لیکن اذان کی آواز آتی ہی نہیں, تیرے گھر میں آتی ہے, اللہ کا شکریہ ادا کیا کر. دو صحابی ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی شادی ہوئی, رات کو شادی ہوئی اور صبح فجر کے وقت مسجد میں آئے. لوگوں نے کہا ابو رافع تیری کل شادی ہوئی ہے, تو صبح فجر میں مسجد میں, ایتھے تے جدی شادی ہوئی وہ مہینہ کدھرے ویسے بھی کدھرے نظر نہیں نہ آتا. کہا تو مسجد میں؟ کہا ہاں مسجد میں, اور میں اکیلا نہیں آیا بلکہ اللہ کی قسم میری بیوی بھی مسجد نبی کے اندر عورتوں کی صفوں کے اندر کھڑی ہے, وہ بھی فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے آئی. ایک اور صحابی تھے, آج میں نے ان کا متعلق پڑھا ہے, حارث بن حسان, ان کی شادی ہوئی, یہ بھی اگلے دن مسجد کے اندر تھے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے. کسی نے پوچھا یار تم فجر کی نماز پڑھنے مسجد میں, ابھی رات کو تو تیری شادی ہوئی ہے. کہا اللہ کی قسم جو بیوی مجھے فجر کی نماز مسجد میں پڑھنے سے روک دے گی میں حارث بن حسان اس بیوی کو اپنے گھر میں رکھ ہی نہیں سکتا. اور یہ تو دو کہ میں نے تذکرے کر دیے, سارے صحابہ اپنی شادیوں کے دن, اپنی شادیوں کے اگلے دنوں میں مسجد کے اندر ہوتے تھے, فجر کی نماز جماعت سے پڑھتے تھے. ادھر کیا ہے, اپنے دنیا کے کاموں کی خاطر فجریں چھوڑ رہا ہے, فجر میں آتا نہیں. جمعے کے اندر 50 بندے ہیں, جمعے کے اندر 100 بندہ ہے, عام نمازوں میں 40 بندے ہیں, فجر کے اندر 3 بندے ہیں. اور کئی مسجدوں کے امام کہتے ہیں قاری صاحب ہماری مسجد کی فجر کی حالت اس طرح کی ہے مجھے اکثر اکیلے فجر کی نماز پڑھنی پڑتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دنیا کی ساری فکریں, ساری ٹینشنیں دنیا کی لی ہیں, نئی ٹینشن تو فجر کی ٹینشن نہیں, نماز کی ٹینشن نہیں ہے. پھر مہدی قرآن کی آیت بیان کرو, بندے بعد میں تبصرہ کرتے ہیں اے جی قاری صاحب نے مسلمانوں کے متعلق کہہ دیا مسلمانوں نے جہنم کے اندر چلے جانا ہے, اور کہاں جانا ہے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. اور جنتی جنت میں جائیں گے, جہنمی جہنم میں جائیں گے. جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے, ان کو جانتے ہوں گے, ان کو کہیں گے ما سلککم فی سقر. اے اللہ کے بندو دنیا میں تو اکٹھے ہوتے تھے, اکٹھے کام پہ جاتے تھے, اکٹھے کھیلتے تھے, اکٹھے رہتے تھے, ایک گاؤں کے اندر رہنے والے تھے, ایک محلے کے اندر رہنے والے تھے, حتیٰ کہ ایک گھر میں رہنے والے تھے. ما سلککم فی سقر. آج ہم جنت کے اندر ہیں, تم جہنم کے اندر کیوں چلے گئے ہو؟ قرآن رب کا کہتا ہے, وہ کہیں گے اے جنتیو قالوا لم نکو من المصلین. وجہ تو اور بھی بڑی تھی کہ ہم جہنم میں آئے ہیں. بڑی وجہ جو جہنمی بتائیں گے وہ کہیں گے یار تم واقعی صحیح پوچھ رہے ہو, دنیا میں تم دنیا کے کاموں کے ساتھ ساتھ جب نماز کا وقت ہوتا تھا مسجد کے اندر چلے جاتے تھے. قالوا لم نکو من المصلین, ہم نماز کے وقت مسجد میں نہیں تھے جاتے, اس لیے اللہ نے جہنم کے اندر پھینک دیا. آخری حدیث سن لیں, بات ختم کرنے لگا.
بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں رات کو سویا تھا، مجھے خواب میں دکھایا گیا، نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، پھر میں 2 فرشتے میرے پاس آئے، اٹھایا، مجھے ایک جگہ پہ لے گئے، وہاں پہ میں نے بڑا کچھ دیکھا، ایک یہ منظر بھی دیکھا، ایک بندہ نیچے لیٹا ہوا ہے، ایک اوپر کھڑا ہے، ایک جو نیچے لیٹا ہے نا اس کے اوپر کھڑا بندہ، اوپر بڑا پتھر اس نے اٹھایا، بہت بڑا بھاری پتھر ہے، وہ اس کے سر پہ مارتا ہے، اس کا سر کچل کے کچھ کرچی ہو جاتا ہے اور وہ پتھر دور گھسیٹتا چلا جاتا ہے، یہ دوڑ کے جاتا ہے، پتھر کو لے کے آتا ہے، اس کا سر پھر صحیح ہوتا ہے، پھر اس کے سر پہ مارتا ہے، وہ پھر پتھر کے ساتھ سر کچلا جاتا ہے اور پتھر دور جاتا ہے، وہ پھر لے کے آتا ہے، اسی طرح بار بار اس کے ساتھ ہو رہا تھا، اوپر والا پتھر مارتا جاتا تھا، نیچے والے کا سر کچلا جاتا تھا۔ میں نے پوچھا سبحان اللہ، یہ اس بندے کا کیا جرم ہے، اس بندے کو کیوں اتنی سخت سزا مل رہی ہے؟ تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جبریل نے بتایا کہ ان کو یہ سزا اس لیے مل رہی ہے، یہ وہ دماغ تھا، دماغ، اس کے دماغ میں پتھر اس لیے پڑ رہے ہیں، دنیا کے کاموں میں اس کا دماغ بڑا چلتا تھا، دنیا کے حسابوں میں، دنیا کی دولتوں میں، دنیا کے کارناموں میں، دنیا کی پڑھائی میں اس کا دماغ بڑا ہی چلتا تھا، لیکن جب اذان کی آواز آتی تھی اس کا دماغ بھاری ہو جاتا تھا اور یہ نماز پڑھنے مسجد میں نہیں تھا جاتا، اس لیے آج مرنے کے بعد اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ آج وعدہ کریں پوری زندگی کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ، اور نماز فجر خصوصی طور پہ فجر کی نماز کی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ، ہم نے خود بھی کرنی ہے، اپنے گھر والوں کو کروانی ہے، کریں گے انشاءاللہ کوشش۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہمیں ساری زندگی 5 وقت کی پکی سچی خوبصورت سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، بیت اللہ شریف کے اندر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجد نبویہ کے اندر ہمیں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔